کرتے ہیں. حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا اور امام احمد بن حنبل نے. حضرت ابن ابو نعیم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے حج کے موقع پہ پوچھا کہ جناب اگر حالت احرام میں احرام کے اوپر مکھی کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا پوچھا؟ مکھی کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں عراق کا رہنے والا. تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو، مکھی کے خون کے بارے سوال کرتے ہیں یہ لوگ. عراقی، کوفہ بھی وہاں تھا نا. یہ عراق کے لوگ مکھی کے خون کے بارے سوال کرتے ہیں. وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَةِ رسول اللہ، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شہزادی کے شہزادوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہوا ہے. اس خون کی عزت اور حرمت کا انہیں پتہ نہیں تھا اور مکھی کے خون کے بارے فتویٰ پوچھتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے آقا نے فرمایا. تو حضور تو انہیں پھول کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا یہ وہ لوگ ہیں جو مکھی کے بارے سوال کر رہے ہیں. یا حضور نے پھول کیوں فرمایا؟ میں نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی لیکن اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. آج میں نے توجہ دی تو بہت اللہ تعالیٰ نے عظیم نقطے میرے ذہن میں ڈالے جو میں ابھی شروع نہیں کر سکتا اگلے جمعے پہ، کیونکہ اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے کہ حضور نے انہیں پھول کیوں فرمایا. لیکن میں ایک دو باتیں اور ضرور آپ سے کروں گا. وہ یہ حاضرین، مفتی سے جب سوال کیا جائے تو اس پر تو لازم ہے کہ سائل کو جواب دے دین اور شریعت کے مطابق. یہ تو نہیں کہ اس کا شجرا پوچھنے لگ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بجائے جواب دینے کے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں عراق کا رہنے والا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تو جواب دینا چاہیے تھا نا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بتا دیا کہ دشمنان اہل بیت کی دینداری ہرگز لائق توجہ نہیں ہے. ہرگز ان کی دینداری لائق توجہ نہیں ہے. جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ عراق کا رہنے والا ہے اور کوفیوں اور یزیدیوں میں سے، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا تقویٰ کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، نیکی کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، تم وہی ہو جنہوں نے اہل بیت سے عداوت رکھی ہے. تمہاری کسی دینداری کا ہماری نظر میں کوئی حیثیت کوئی مقام ہے ہی نہیں. آپ نے بجائے جواب دینے کے سب کے سامنے کا دیکھو اس کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خون سے ہاتھوں کو رنگتے رہے اور اب فتویٰ پوچھتے ہیں مکھی کے خون کے بارے. حاضرین اس پہ ایک اور بھی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیسے کھٹک گئی کہ یہ کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیسے کھٹکی حضرت عبداللہ ابن عمر کو؟ وہ تو سوال پوچھنے آپ کو جواب دے دینا چاہیے تھا. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ شبہ اس لیے لگا، یہ کھٹک اس لیے گئی کہ اس طرح کے تقوی، اس طرح کی ایکسٹرا نیک ہونا، اضافی نیکیاں، یہ ہمیشہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ رہا ہے. کہ ایک طرف وہ اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ مکھی کے خون کے بارے میں بھی محتاط ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اتنے غیر محتاط ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد کے خون سے بھی ہاتھوں کو رنگ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے علل اعلان اس لیے ڈانٹا، انہیں فوری معلوم ہو گیا کہ اس طرح کے سوال دشمنان اہل بیت کرتے ہیں. ایک طرف وہ آپ کو وضو، غسل اور نماز کے باریک باریک مسائل میں الجھے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے ایسے باریک مسائل وضو، غسل، نماز کے جو حضرت جبرائیل کے ذہن میں بھی نہیں تھے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ایک طرف یہ ملا ان چیزوں میں پڑا ہے اور دین کی وہ تشریحات اور تعبیرات کر رہا ہے جو حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں دین لے کے نہیں آیا محمد مصطفیٰ پہ. یہ کون سا دین مولوی صاحب پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو وحی میں لے کے نہیں آیا.
ایک طرف وضو غسل کے باریک مسائل آپ ان کو دیکھیں گے دشمنان اہل بیت کو یہ بیان کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف حالانکہ جو چیزیں نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں ان میں پڑے رہیں گے، نفلی نیکیوں میں پڑے رہیں گے، اور دوسری طرف جو اہل بیت کا معاملہ ہے جن کے بغیر ایمان ہی حاصل نہیں ہوتا، اور جہاں ادنا سی بھی کمزوری انسان کو منافقت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، وہاں وہ لوگ بے لحاظ نظر آئیں گے آپ کو، اہل بیت کے معاملے میں بے لحاظ نظر آئیں گے، دوسری طرف نفلی نیکیوں میں اتنے محتاط نظر آئیں گے کہ عام شخص حیران رہ جائے گا کہ ان سے بڑا نیک کون ہو سکتا۔ تو نفلی نیکیوں میں اتنی باریک مسائل بیان کریں گے، نماز کے ایسے ایسے باریک مسائل بیان کریں گے کہ ہم جیسا پی ایچ ڈی کرنے والا بندہ بھی حیران ہوگا کہ یہ نماز کے کیسے مسائل ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں آتے۔ لیکن دوسری طرف جو دین کے فرض ہیں، جو دین کے واجب ہیں، اور سب سے بڑا فرض الفرائض اللہ اور اس کے رسول کے حقوق اور اہل بیت کے حقوق دراصل رسول اللہ کے حقوق ہیں، وہاں وہ آپ کو بے لحاظ بد لحاظ لوگ نظر آئیں گے۔ دیکھیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بتا دیا کہ یہ جو دشمنان اہل بیت یہ ہمیشہ ایکسٹرا نیک بنیں گے، اضافی نیک بنیں گے، تمام معاملات میں ایکسٹرا نیک ہوں گے، ضرورت سے بھی زیادہ نیک۔ بھئی اگر معاف کریے گا میں ایک جملہ بولوں، یہ ایسی ایسی نیکیاں کرتے ہیں وہ رسول اللہ نے بھی نہیں کی۔ کسی حدیث سے مجھے دکھا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیلوں کو رکھتے ہوئے شمال جنوب مشرق مغرب کا خیال رکھتے تھے کہ کیلوں کو آپ نے قبلہ کے رخ رکھنا ہے یا مشرق کے رخ رکھنا ہے، یہ حضور نے نیکی کی ہے؟ بولیے نا۔ دشمنان اہل بیت ایک طرف ایسی ایسی نیکیاں کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے بھی نہیں کی، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کی عزت، حرمت، عظمت، ان کے احترام، ان سے محبت کا جو درس دیتے رہے اس کو وہ بے لحاظی کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اس کو کہیں گے یہ شیعوں کا کام ہے، یہ شیعیت ہے، یہ رافضیت ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے، اس کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے دشمنان اہل بیت کا کام۔ بھئی ایک اور مثال لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، لیکن حضور نے اس کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا، لگایا ہے؟ بولیے نا۔ لیکن امام حسن و حسین کو سینے سے بھی لگایا، اپنی آل اولاد کو سینے سے لگایا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے، گلی گلی پھرا کر بتایا ہے یہ حسن و حسین ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ سے معاملہ ہوگا، اگر حسن مجتبیٰ سے دھوکہ کرو گے وہ محمد مصطفیٰ سے دھوکہ ہوگا، اگر حسین سید الشہداء کی ذات کے پر حملہ کرو گے وہ محمد رسول اللہ پر حملہ ہوگا۔ تو ایک طرف دشمنان اہل بیت وہ نیکیاں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بھی نہیں کی، اور دوسری طرف جن معاملات کو رسول اللہ نے بار بار تقییداً فرمایا یہاں کمزوری نہ دکھانا، وہاں انہوں نے وہ سارا کھاتا ہی اٹھا کے شیعہ کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ شیعہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ حاضرین، ہر دور میں یہ تماشا چلتا رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا میں 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، میں یہاں موضوع ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا پردہ ہٹا کر انہیں ننگا کیا دشمنان اہل بیت کو، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک طرف نفلی نیکیوں کے بھی پابند ہیں اور دوسری طرف اہل بیت کے معاملے میں بے لحاظ، بدتمیز، بد اخلاق اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو ننگا کیا ہے اور محدثین نے بھی ان کو ننگا کیا۔ اتنا تو پتہ ہے نا، رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ جو حضور نے نہیں فرمایا کہہ دینا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ کفر، جان بوجھ کے یہ کہہ دینا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میں آپ کو محدثین کی سند بتانے لگا۔ صحیح مسلم میں حضرت یحییٰ بن سعید وہ فرماتے لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں صالحین اور نیکوں کے روپ کے اندر موجود جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ اسکول کی ڈگری ہے نہ مدرسے کی ڈگری ہے، لیکن انہوں نے نیکوں والا روپ دھار لیا ہے، وہ فرماتے ہر دور میں
जितनी झूठी हदीसें ये सुनाते कोई नहीं सुनाता। ये सही मुस्लिम है, ये मैं तो नहीं कह रहा। मैंने एक जगह 4-5 साल पहले बयान कर दिया कि ये फुला फुला हदीस जो बयान की जाती है ये झूठी है, ये रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया। मेरे खिलाफ तूफान खड़ा हो गया। मैं आपके सामने ये चीजें पेश कर रहा हूं। ये मुकद्दमा इब्न सलाह, ये उसूल हदीस के इमाम है, इनके बगैर कोई उसूल हदीस जान नहीं सकता। वो खुद फरमाते हैं कि हदीस गढ़ने वालों की कई अक़साम है, झूठी हदीस है, और उनमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह वो कौम है जो खुद को जाहिद, इबादत गुजार, नेक करके पेश करती है, और वो झूठी हदीसें बनाते हैं और लोग उनकी नेकी पर एतमाद करते हुए उनसे झूठी हदीसें ले लेते हैं और आगे बयान करने लग जाते हैं। ये जो बनु मैया की शान में हदीसें जारी करने वाले लोग हैं, ये ऐसे ही हैं जाहिल लेकिन नेकों का रूप धारा हुआ है। और आगे सुन ले, इमाम मिज़्ज़ी ने फरमाया, ये जरा व तादील के इमाम है, इनके बगैर कोई हदीस का इल्म नहीं जान सकता। उन्होंने फरमाया कि ये जो अबान बिन नबी अय्याश था बहुत बड़ा जाहिद था, इबादत गुजार आदमी था, लेकिन मतरूकुल हदीस था, इसकी हदीस कोई कबूल नहीं करता था। इमाम इब्न हिब्बान ने फरमाया कि अबान ये सारी रात इबादत के लिए मुसल्ले पे खड़ा रहता और हर दिन रोजा रखता, लेकिन झूठा इतना था कि इसने हजरत अनस से 1500 हदीसें बयान की, उनमें से एक भी हदीस दुरुस्त नहीं है। यह ताबई था, हजरत अनस का शागिर्द था। और हजरत शोबा फरमाते मिजानुल एतदाल में, वो फरमाते कि अबान बिन नबी अय्याश से दीन सीखने से बेहतर है कि गधे का पेशाब पी लो, कि जाहिर में बड़ा नेक है लेकिन झूठी हदीसें बयान करता है। अवाम को क्या खबर, लोग कहते हैं दीनदार नेक आदमी। भाई हर शोबे के कुछ माहिर लोग होते हैं, ऐसे किसी को उठा के नहीं बिठा देते मिंबर पे। और हजरत याहया बिन मोइन और इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इसका जो बेटा था यजीद रक्काशी, 60 साल उसने रोजा रखा। कितना? 60 साल रोजा रखा, लेकिन झूठी हदीसें बयान करता था। और हजरत सल्लाम बिन अबी मुती कहते कि यजीद रक्काशी बहुत बड़ा वाइज और मुबल्लिग था और हजारों की तादाद में लोग उसकी तकरीर सुनते। वो कहा करता था, लोगों आओ क़यामत की प्यास को याद करके ठंडे पानी पर रो लो। उसने 40 साल खुद को प्यासा रखा, 5 दिन के बाद शराब होके पानी पीता था। और हिशाम बिन हिसाम ने कहा 40 साल रोता रहा और उसकी पलकें झड़ गई रो रो के, और वो क़यामत के डर से रोता था और कब्र को याद कर करके रोता था और लोगों को रुलाता था कि कब्र के अंधेरे को याद करो, रो लो और आखिरत को याद करो, पुल सिरात से गुजरने को याद करो, रो लो। रोता था। लोग ये समझते थे कि इससे बड़ा नेक कौन होगा, लेकिन हजरत शोबा ने फरमाया कि मैं जिना कर लूं ये ज्यादा बेहतर है उससे कि मैं यजीद रक्काशी से कोई दीन की बात सीख लो। और एक रिवायत में वो फरमाते हैं कि मैं किसी के घर चोरी कर लूं ये तो बेहतर होगा, लेकिन यजीद रक्काशी से हदीस लेना बहुत बुरी बात है कि ये झूठा आदमी है, हदीस के मामले में झूठा था। वैसे बहुत बड़ा पीर और बहुत बड़ा आलिम था, हजारों लोग इसके मुरीद थे। तो हाजरीन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पर्दा हटा दिया कि जो दुश्मनान अहले बैत हैं, नफली नेकियों में आपको ऐसे नेक मिलेंगे वो नेकियां रसूलुल्लाह ने भी नहीं की होंगी, और दूसरी तरफ अहले बैत के मामले में ये बदलिहाज लोग होंगे। अल्लाह पाक हमें हुसैनियत पे जिंदगी और मौत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।